السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ دعا قبول کرتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چلیے آج کی ہماری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامات اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ حضرت یوسف صلوات اللہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کے کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اور ان کے والد محترم جو پیغمبر نبی ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان، اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامات ہے یہ دعاؤں کے قبول کی علامات ہے، اور اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ دوسری، جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائیں اور بندہ بالتکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔
اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسوؤں سے ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا چاہیے۔ کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا یہ علامات اور نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بڑا پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر کہ جو گناہوں سے بالکل پاک صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جو امت آئے گی ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت جاری ہو جانا رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے۔ اور جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتا ہے اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دل کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ الگ ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعا کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہوں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے کہ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعا کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامات یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ہمیں حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے تہجد کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے دوستوں اور اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامات کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیات کی علامات کیا ہو سکتی ہے کہ دعا کرنے کی توفیق مل جائے، وہ بھی صبح کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہے اور بالکل رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر فرشتوں کے درمیان میں، فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے، یہ بندہ صرف میری محبت کے خاطر اور صرف میرے رضا کے خاطر صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر کے میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبول کی علامات کیا ہو سکتی ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئی امید اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔